اللہ اور بندوں کے وسیلے کو علی کہتے ہیں، اس لیے ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں۔ بیماریاں بھی تین ہیں، علاج بھی تین ہیں۔ روح بیمار ہوتی ہے شرک سے، کفر سے، نفاق سے، اللہ نے علاج بھی تین رکھے۔ لا الہ الا اللہ پڑھو، شرک دور، محمد رسول اللہ پڑھو، کفر دور، منافقت ابھی بھی ہے۔ اب علی ولی اللہ پڑھ تاکہ منافقت دور ہو سکے، اس لیے کہ لا الہ کا پڑھنے والا علی کا دشمن ہو سکتا ہے، محمد اور رسول اللہ پڑھنے والا علی سے بغض رکھ سکتا ہے، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ پڑھے علی ولی اللہ نہ توحید کا دشمن ہو سکتا ہے نہ رسول کا دشمن ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یا رسول اللہ، توجہ صاحبان ہے، حکم ہو گیا ہے بھائیوں کا، تو اب میں بڑی جلدی وہ سرکار ابوالفضل عباس کا خطبہ انہوں نے حکم دیا ہے، مکمل خطبہ تو نہیں، پہلی 2 سطریں سرکار کی پڑھوں اور سعید اور سلام بادشاہ کی دہلیز میں ہو۔ پہنچے ہیں حسین مکہ، اللہ کا گھر علی کا گھر ہے، اللہ وہ عبادت قبول ہی نہیں کرتا جو علی کے بغیر کی جائے۔ جہاں جہاں ہلکی چہرے کی رونق گرمی کی وجہ سے خراب ہے تو میں دعا کرتا ہوں میرا مولا تمہیں قیامت کی گرمی سے بچا کے رکھے، اور اگر فضائل علی یا ولایت علی کی وجہ سے چہرے کی رونق خراب ہو رہی ہے تو پھر میری دعا ہے کہ قبر میں بھی یہی چہرہ علی کے سامنے آ جائے۔ مجھے بادشاہ علی کی عزت کی قسم ہے، علی چھوڑ کے بندہ مصلی پہ جائے مصلی لعنت کرتا ہے، علی چھوڑ کے بندہ قرآن پڑھے قرآن لعنت کرتا ہے، علی چھوڑ کے بندہ حج پہ جائے کعبہ لعنت کرتا ہے، علی چھوڑ کے بندہ نبی کے قریب جائے رسول اللہ۔ مکہ میں حسین، میرے بادشاہ حسین نے مکہ میں این حج کے موقع پہ حسین نے مکہ چھوڑا۔ مولوی نے تاریخ میں لکھا حسین نے اس سال حج نہیں پڑھا، جھوٹ لکھا مورخ نے۔ میں پھر جملہ کہنے لگا، مورخ نے لکھا اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا، لکھنا یہ چاہیے تھا اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا۔ جس بندے نے تائید کر لیا، میں 12ویں کی بارگاہ میں درخواست گزار ہوں، میرے مالک انہوں نے تیرے دادے کے حق میں ہاتھ اٹھایا ہے، ان کا یہ ہاتھ تیرے مقدمے بطور گواہ کے درج ہو۔ جو بندہ پریشان ہے وہ مجھ سے اپنی مرضی کا وقت لے لے، مجھے اپنی مرضی کی جگہ بتائے، تیری دی ہوئی جگہ پہ نہ ہو تو میری ولادت میں فرق ہے، تیری دی ہوئے مسند پہ نہ ہو تو پھر میرے تخم میں فرق ہے۔ مجھے علی ولی اللہ کی قسم ہے، مرضی کے مولوی سے قرآن کی حاشیے میں لکھوا کے دو، جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا تھا کیا ان کا حج ہوا تھا؟ کہتے نہیں ہوا تھا۔ اب میرا سوال ہے کیوں نہیں ہوا تھا؟ کہتے اس لیے کہ اس حج میں حسین نہیں تھا، اس حج میں حسین نہیں تھا۔ مندرہ والا کا غدیری مجمع میرا ساتھ ہے تو میں مولوی کی جھونپڑی کو آگ لگاؤ، اور جس حج سے بیٹا چلا جائے حج نہیں ہوتا، نماز سے باپ چلا جائے۔ عبادتوں کی روح کا نام علی ہے۔ وہ کون سا نجف ہوتا ہے جہاں علی نہیں ہوتا؟ علی کے بغیر تو کوئی بھی نجف اچھا نہیں لگتا۔
نجف ہوتا ہی علی کی وجہ سے ہے، کعبہ ہے تو علی کی وجہ سے، عبادتیں ہیں تو علی کی وجہ سے۔ نا 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 مولوی کے چکر میں نہ آنا، مولوی کسی اور چکر میں ہے۔ صرف اور صرف ولایت علی سینو، ولایت علی سینو، کچھ بھی نہیں ہے جی، کچھ بھی نہیں۔ علی کے بغیر ہو سکتا ہے جی، نماز تو ہو جاتی ہے، علی کے بغیر عبادت تو ہو جاتی۔ اتنا پنڈال ایک لمحے کے لیے منصف بن جائے، ایک لمحے کے لیے مجھے ایک سوال کا جواب دے، کسی مشکل بحث میں نہیں جاتے۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ، مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو مستحب کی تعریف کیا ہے اور واجب کی تعریف کیا ہے، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے جی۔ اب بھی دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرتے ہیں، کوئی مشکل بحث نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی حوالہ نہیں۔ مستحب ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے اجر میں زیادتی ہو، چھوڑنے سے عذاب نہ ہو۔ مستحب کرنے سے نیکیاں بڑھتی ہیں، عذاب نہیں آتا۔ واجب وہ عمل ہے جس کے چھوڑنے سے عذاب آتا ہے۔ پھر مندرہ والا میں جس بندے کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہے، وہ تعلق کی بنیاد پہ بے شک چپ رہے۔ جس کا علی کے ساتھ ہلکا سا بھی تعلق ہے، وہ بندہ بول کے گواہی دے۔ آج مولوی کہتا علی واجب نہیں ہے، اگر علی واجب نہیں، غدیر پہ حارس میں عذاب کیوں آیا تھا؟ حارس پہ عذاب کس لیے آیا؟ صرف ولایت علی کے انکار کی وجہ سے۔ اور کھڑا وہ کہا تھا نبی کے پہلو میں، اللہ نے وہیں پہ پتھر بھیج دیا، جبکہ خدا نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ خدا نے حارس کے سر پہ پتھر مار کے بتایا وہ لا الہ کا دشمن تھا، یہ علی ولی اللہ کا۔ جہاں چاہو، جب چاہو، جس وقت چاہو، جتنی علم کلام کی شرطیں ہیں وہ ہم ساری مانیں۔ مناظرہ، مباہلہ، مکالمہ، مقاتلہ۔ تو مجھے حجت کے منکر کی معافی قرآن سے دکھا۔ لڑائی کیوں، جھگڑا کیوں، گالی کیوں، گولی کیوں؟ گالی وہاں ہوتی ہے جہاں دلیل نہ ہو۔ اچھا کسی ایک آیت سے ثابت کر۔ میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، زندگی مانگی ہی علی سے وکالت کے لیے۔ میں اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس سانس میں علی نہ ہو، میں اس زندگی کو دوزخ سمجھتا ہوں جس میں علی نہ ہو۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، خدا ہر منکر معاف کر سکتا ہے، خدا حجت کا منکر معاف نہیں کرتا۔ پہلے منکر سے لے کے غدیر میں آخری منکر تک اور آج کے منکر ولایت علی تک، جتنے منکروں کا انجام کہو گے میں قرآن سے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ سب سے پہلا ابلیس تھا جس نے حجت کا انکار کیا تھا۔ اس کے پاس 5 دن کی نمازیں نہیں، اس کے پاس 10 سال کی نمازیں نہیں، اس کے پاس 50 سال کی نمازیں نہیں۔ حیات القلوب علامہ مجلسی علیہ رحمہ 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 50 ہزار سال کے سجدے، عبادتوں کی گٹھڑیاں، نمازوں کے ٹوکرے، اور اس نے حجت کا انکار کر دیا۔ خدا نے کہا تیرے پاس نمازیں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 6.5 لاکھ سال کی۔ خدا نے کہا ساری کی ساری لعنت میں بدل گئی ہے، ساری کی ساری لعنت میں بدل گئی ہے۔ خدا نے ساری نمازیں لعنت میں تبدیل کر دی۔ خدا نے اپنے گھر سے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، تو نکل جب تجھ پر قیامت تک مسلسل لعنت رہے گی۔ اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے انکار کیا تھا حجت کا۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں جا کے پوچھے میرے مالک تو رمضان کے مہینے میں ہمیں تو معاف کر دیتا ہے، تو لیلۃ القدر میں ہمارے گناہ تو سن لیتا ہے، لیکن تو نے ابلیس کا ایک جرم معاف کیوں نہیں کیا؟ خدا نے کہا اس لیے معاف نہیں کیا کہ حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا۔ حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا۔ اگر اسے معاف کر دیتا، کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے کہ اسے بھی معاف
معاف کیا تھا ہمیں بھی معاف کر دے. میں اسے لعنتی بنا کے بتا رہا ہوں, جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ. اس در کے گداؤں پہ یہ خاص کرم ہے, ہم لوگ گنہگار ہیں, غدار نہیں ہیں. بادشاہ حسین نے کہا عباس کعبے کی چھت پہ آ. کعبے کی چھت پہ آ کے عباس خطبہ دے. سخی عباس سے پہلے بھی دو ہستیاں کعبے کی چھت پہ آئی تھیں. ایک خود حضرت بلال آئے تھے, اور آج تک مولوی نے جھوٹ بولا ہے بلال توتلا تھا, بلال کے لہجے میں لکنت تھی, اس لیے صحابی اعتراض کرتے تھے. عقل تسلیم کرتی ہے جس کی دہلیز کی خاک چاٹنے سے گونگے کو شفا مل جائے. چلے جا, آج تو اپنی مرضی کا گونگا لے کے آ. میں امام رضا کے صحن میں لے کے جاؤں, میں نجف میں علی کی زری پہ لے کے جاؤں, میں کربلا میں حسین کی زری پہ لے کے جاؤں, جن کی زریوں پہ آج بھی گونگا بول کے آتا ہے. اتنی دیر بلال نے بطول کی دہلیز پہ سجدہ کیا ہو اور بطول نے اسے خیرات میں زبان بھی عطا نہ کی ہو, بلال کے لہجے میں لکنت نہیں تھی. مجھے علی ولی اللہ کی قسم, بلال کا جرم لہجے میں لکنت نہیں, علی کی ولایت. صرف جرم یہ تھا, اس کی اذان میں علی تھا. بندوں نے نبی سے کہا اسے کہے اذان سے علی نکال. رسول نے کہا کہہ کے دیکھو. انہوں نے کہا بلال اذان سے علی نکال. رسول کی دہلیز پہ آگے بلال رکا. بلال نے کہا مالک یہ علی کے بغیر اذان سننا چاہتے ہیں. رسول نے منہ آسمان کی طرف, پروردگار تیرا کیا فیصلہ ہے؟ آواز خدا یہ کہتے ہیں علی نکال, انہیں کیا علی نکالیں, یہ علی کے بغیر سورج نکال کے دکھائے. سورج تو طلوع ہی علی کی وجہ سے ہوتا ہے. بلال کے لہجے میں لکنت بلال کا جرم نہیں, بلال کی اذان میں علی ولی اللہ تھا. بلال ولایت علی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. بلال نے سینے پہ پتھر رکھوائے علی کی وجہ سے. اس نے کہا میں علی نہیں چھوڑوں گا, مجھے علی نے تو بتایا ہے کہ محمد رسول ہے, مجھے محمد نے تو بتایا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور پھر یہ تو سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت بلال کو فتح مکہ کے وقت رسول نے خانہ کعبہ کی چھت پہ بھیجا تھا کہ جا بلال جا کے کعبے کی چھت پہ اذان دے. بلال کعبے کی چھت پہ آیا, اور کعبہ علی کا گھر ہے, علی کے گھر کی چھت پہ آ ہی علی کا مؤذن سکتا تھا. بلال کعبے کی چھت پہ آیا, بلال نے کعبے کی چھت پہ آ کے دائیں بائیں اوپر نیچے ڈھونڈنا شروع کیا. رسول کی آواز آئی بلال کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ بلال دیکھ رہا یا رسول اللہ زمین پہ اذان دیتا تھا, چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا, بھیج تو نے کعبے کی چھت پہ دیا ہے, اب مجھے بتا مجھے چہرہ کدھر کرنا ہے, مجھے رخ کدھر کرنا ہے. میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں, میں گردن کٹوا کے مندرہ والا چوک میں پھینک کے چلا جاؤں اگر جملے کتابوں میں نہ لکھے ہو. رسول کی آواز آئی بلال پریشان کیوں ہوتا ہے؟ مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں ہے, مجمع میں تلاش کر علی کہاں ہے, جدھر علی ہے ادھر اپنا چہرہ کر لے. صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ چہرہ علی کی طرف کیوں کروایا؟ رسول کی آواز آئی یا علی انت مثل الکعبہ, اے علی تو میری امت میں کعبے کی مثال ہے. کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جس کی نماز ہے کعبہ ہے. اے علی تو میری امت میں کعبہ. سخی عباس آئے کعبہ کی چھت پہ, کعبہ کی چھت پہ آ کے عباس نے یوں حاجیوں کا ہجوم دیکھا. حسین دور مسند میں بیٹھے تھے, حاجی طواف میں تھے, عباس کعبہ کی چھت پہ تھے. اگر یہ ماتمی یہ جوان مجھے اجازت دے تو میں منظر تبدیل کرتا ہوں. حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے, کعبہ غازی کو دیکھ رہا تھا, غازی حسین کو دیکھ رہا ہے. جس کی جدھر عبادت ہو رہی تھی وہ ادھر عبادت کر رہا. حضرت عباس نے یوں حاجیوں کا ہجوم دیکھا. عباس کا خطبہ آج بھی تاریخ میں حضرت عباس کی آواز ہے الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی. تعریف اس اللہ کی, کیا کہنے, تعریف
तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबे के कदमों की वजह से इज्जत दी। थोड़ी कदर बढ़ाओ तो मैं सखी का खुतबा पढ़ूं। जुमले मेरी खताबत के तो नहीं, जिसके अलम के नीचे बैठ के औलाद मांगते हो। वो अब्बास बोल रहे हैं तारीफ उस अल्लाह की जिसने उसके बाबे के कदमों की वजह से इस घर को इज्जत दी। मन काना बैतुल से असबह किबलतन, ये सिर्फ घर था, इसे किबला हमने किया है। ये सिर्फ घर था, इसे किबला हमने किया है। जुमले हजरत अब्बास के ना हो, पूरी जिंदगी ये नौकर मिंबर पे आना छोड़ दे। हजरत अब्बास ने यूं हजारों हाजियों के हजूम को देखा। अब्बास ने मुस्कुरा कर अय्युहल काफिरतु वल फाजिरा, ओ काफिरो, ओ फाजिरो, ओए काफिरो, ओए फाजिरो, ओए काफिरो, ओए फाजिरो। मजमा चुप हो गया। जुमले मेरे नहीं, सखी अब्बास उनसे कह रहा, ओ काफिरो, ओ फाजिरो। मौला किन से कह रहा है? मौला ये तो हाजी हैं, मौला ये तो नमाजी हैं, मौला ये तो घर से गौसल करके आए हैं। अब्बास का मैंने काबे की छत में खड़े होके इन्हें काफिर कह के बता दिया है। जिनके दीन से हुसैन निकल जाए वो काबे में भी काफिर होके खड़ा होता है, वो अल्लाह के घर में भी काफिर होके आता है। जुमला कहने के बाद अब्बास का तुम क्या समझते हो? तुमने हुसैन को हज से रोका, अगर वो चाहे काबा ओढ़ के हुसैन के कदमों में आ जाए। इतना कहना था, काबे की दीवारें हिली, हुसैन ने मसनद छोड़ी। हुसैन ने काबे की दीवार में रोक, तुझे बचाने तो मैं जा रहा हूं। इतना जुमला कहना था, काबे की आवाज आई, हुसैन मौला। अब्बास से कह खुतबा रोक। अगर ये बोलता रहा, बाप ने एक दीवार फाड़ी थी, ये चारों दीवारें फाड़। ये सिर्फ घर था, इसे किबला हमने किया। ये सिर्फ घर था, इसे सजदे के काबिल हमने किया। ये बदे हाथ कभी भी जिंदगी में अली से धोखा ना करना। कायनात का अव्वल मजलूम है हुसैन का बाबा अली वलीउल्लाह का वास्ता। जमाना बड़ा मुश्किल आ गया है, दुनिया तुमसे हर सूरत में अली छीन रही है। तन्हा हो जाना, घर दे देना, बच्चे मरवा लेना, अली ना छोड़ना। दुनिया औलाद से अली लेना चाहती थी, इस अली वलीउल्लाह को बचाती बचाती बेटी शाम के बाजार तक चली गई। आज बंदे हमसे पूछते हैं कि अली वलीउल्लाह कहाँ लिखा है? तेरे जिगर में ताकत है, मैं तुझे हवाले लिखवाऊं? अगर तेरे जिगर में ताकत है तो पैदा शिया माँ के घर हुआ है तो मैं तुझे हवाले लिखवाता हूँ, तो अपने जहन में हवाले महफूज कर ले। मैं तुझे बताऊँ अली वलीउल्लाह कहाँ लिखा है? हसन के कफन पे लिखा है, हुसैन के कुर्ते पे लिखा है, अकबर के जिगर पे लिखा है, अब्बास के बाजुओं पे लिखा है, कासम की लाश के टुकड़ों पे लिखा है, असगर के सूखे हुए हलक में लिखा है, हुसैन की पेशानी पे लिखा है। कोई सैयद हो मुझे माफ कर देना, तुझे शौक है अली वलीउल्लाह पूछने का? हाँ मैं तुझे बताऊं, सकीना के रुखसारों पर लिखा है, ज़ैनब की कलाइयों पर लिखा है, सज्जाद की कमर पर लिखा है, हर सैयदादी के सर पर लिखा है। तू शिया घर में पैदा हुआ, तुझे मैं बताऊं बगदाद के पुल पे पड़े हुए जनाजे पर लिखा है, कौम की पहाड़ियों में रोने वाली सैयदादी के बुरके पर लिखा है, जंगलों में चली गई मोहम्मद की बेटियां, बाबे की विलायत नहीं छोड़ी, दादे की विलायत नहीं छोड़ी, रो रो के कहती रही बाबा शाम के बाजार में तेरी विलायत के दुश्मनों ने हमें घेर लिया। अच्छा मैं मुसाहिब शुरू करने से पहले एक सवाल करूं, अगर इसका तुम जवाब दे लो तो इसी पे मुसाहिब है। सिर्फ ये हाथ मान के मैं वाकया नहीं पढ़ूंगा, मैं गैर सैयद हूं, मैं रवायत भी नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ मैं सवाल पढ़ूंगा। घोड़े से मर्द का उतरना मुश्किल है या ऊंट से औरत का गिरना मुश्किल है? बड़ा अमीर बंदा है जिसने मातम नहीं किया, पैदा शिया के घर में हुआ उसने मातम नहीं किया,
اب تو مجھ سے سننا چاہتا ہے تو میں سنا دوں. رکھ میرے سر پہ قرآن. غازی ایک بار گھوڑے کی زین سے گرا ہے, علی کی بیٹی ہر موڑ پہ اونٹ سے گری ہے, رو رو کے کہتی رہی ہے, او سجاد, او ان سے کہ اونٹوں کو آہستہ چلائے, او میرے ہاتھ گردن کے پیچھے.